بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر شخصیت میں آج ہمارا ٹاپک چلے گا مینجمنٹ سکلز، کہ آپ میں کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ جناب پچھلے لیکچر میں تو آپ نے وہ بات کی تھی لیڈرشپ کی، اور اس میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں آپ نے فرق بتایا تھا، تو اب آگے کیا معاملہ ہے؟ تو اس میں مینجمنٹ کا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی ہوتا یہی ہے کہ آپ بھی مینیجر بنتے ہیں۔ آپ چاہے اپنی فرم یا کمپنی بنا دیں، یا آپ اپنی کوئی ایک باقاعدہ ایک اپنی ٹیم بنا لیں، تو تب بھی آپ کو مینیج تو کرنا پڑتا ہے نا۔ تو اس لیے وہ صلاحیتیں بھی آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں، خواہ آپ لیڈر ہو۔ ایک بار یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے بالکل شروع سے ہی یہ ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ہم نے شخصیت کے یہ سارے پہلوؤں کو ڈیولپ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کرنا آپ نے، میں تو صرف سجیشنز ہی عرض کر سکتا ہوں آپ کے پاس۔ آپ کو جو چیز درست لگے تو اس طرح سے آپ بھی اپنی پرسنالٹی کو ایسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا میتھڈالوجی وہی ہے کہ سٹارٹ ہم برین سٹارمنگ سے کرتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں سوالات خود آپ کے ذہن میں پیدا ہوں، وہ آئیڈیاز ہوں، تو تبھی آپ کا انٹرسٹ ہوگا نا یہ لیکچر سننے کا۔ پہلا سوال یہ کہ وہی جو پہلے اب سے 2 لیکچرز پہلے لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں فرق کی بات کی تھی، تو یہ کیا فرق ہے آپ کو یاد ہے اس وقت؟ دوسرا سوال ہے کہ آپ کی کون سی ٹیم ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ذرا سوچئے۔ آپ ہو سکتا ہے کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوں، یا ممکن ہے آپ کسی اور گورنمنٹ کے کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی کالج میں یونیورسٹی میں آپ کام کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک ٹیم تیار کر لی ہے تو اس میں آپ کچھ کر رہے ہیں نا، تو آپ کی کیا حیثیت ہے اس میں؟ یہ ذرا سوچئے۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ کا مینجمنٹ سٹائل کیا ہے، یعنی کس قسم کا سٹائل، کیسے آپ اپنی ٹیم کو آپ چلاتے ہیں، کہ کیا وہ ہٹلر کے سٹائل کا ہے یا بادشاہ کا ہے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، جو بھی آپ اب تک پڑھ چکے ہوں گے قرآن مجید میں، احادیث میں، تو بھی آپ کی سٹائل جو ہے مینجمنٹ سٹائل کیا اس سے کچھ ملتا جلتا ہے یا ہٹلر کی طرح ہے؟ چوتھا سوال، آپ اپنے گھر، کمپنی یا ادارے کے مینیجر ہوں گے یا ہو جائیں گے کچھ عرصے میں۔ اگر آپ ابھی بالکل نوجوان ہیں تو کچھ عرصے میں ہو جائیں گے آپ، تو اس کے لیے آپ کا اپنا پلان کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ابھی شادی نہیں کی تو کچھ عرصے میں آپ کی شادی انشاءاللہ ہو جائے گی، میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ تو آپ پھر اس گھر کے ایک پورا ایک انسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے، اور اس کے ہیڈ آپ ہوں گے، یا آپ نے ایک کمپنی میں یا کسی اور انسٹیٹیوٹ میں آپ نے جوائن کیا ہے، تو آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتے آپ مینیجر بنیں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس کے لیے آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے، کہ یار میں مینیجر بنوں گا یا ہوں ابھی تو میں ایسے کرتا ہوں۔ یہ ذرا سوچیے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اب تک آپ نے جب لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تو اب تک آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں جس سے آپ کو نقصانات ہوئے؟ آپ بے شک میرے لیکچر کو یہاں پہ روک دیجئے، اور اپنی ایک اب تک جتنی میموری میں آپ کیا ہے وہ ذرا سوچ لیجئے کہ کیا غلطیاں ایک مینیجر کے طور پہ آپ کی غلطیاں ہوئی تھیں تو جس میں آپ کے نقصانات ہوئے تھے۔ وہ ایک لسٹ ایک بنا لیجئے، کوئی زیادہ نہیں، آپ کو 2 3 4 منٹ میں ہی آپ اپنی یہ پوری لسٹ آپ بنا لیں گے، اور اوپر اسی طرح یہ جو پلان ہے آپ کا اس کے لحاظ سے بھی آپ وہ کر لیں گے۔ تو اب یہ آپ کر لیجئے، پھر آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے جناب اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مینجمنٹ ہے کیا؟ گیٹنگ ورک ڈن تھرو ادرس۔ سمپل مینجمنٹ یا مینیجر کون ہوتے ہیں کہ جو دوسروں سے کچھ کام کرواتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں آپ کچھ اپنے کوئی الیکٹریشین کو آپ بلا لیتے ہیں اور ان سے آپ کوئی کام کروا لیتے ہیں، تو اب آپ مینیجر ہو گئے اس کے، کیونکہ آپ نے ان سے پریکٹیکلی کروانا۔
दूसरी, ये आप कह लीजिए कि एफिशिएंसी, गेटिंग वर्क डन विथ अ मिनिमम ऑफ एफर्ट, वेस्ट और एक्सपेंसेस। यानी आप जब मैनेजर बनते हैं तो आपको जहन में पहला आइडिया ये होता है कि मेहनत कम करनी पड़े, पैसे भी कम करने पड़े, और जो कुछ चीजें भी आप इस्तेमाल करेंगे वो भी ज्यादा ना करें, कम से लेके हम अपना मकसद हासिल कर लें, तब आप मैनेजर बनेंगे। वरना अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर तो होगा कि पता नहीं कितना लंबा टाइम लगता जाएगा, और ये भी होगा कि आपके खर्चे जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे ना ज्यादा। तो ये एक इशू है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि आपने ऐसी सलाहियतों के काम करवा भी लें। accomplishing task that help fulfill organizational objectives। अब ये ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कोई कंपनी भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, आपकी टीम भी हो सकती है जो आप बना चुके हैं, ये सारे को आप ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। तो आप लोगों से जब काम कराएं तो इनसे ऐसे तरीके से करवा दें, ऐसे अच्छे एटीट्यूड से करवा दें कि अगले भी खुश हो जाए और आपका काम भी कर दें और आपका काम भी हो जाए। तो ये सारी सलाहियतें हों तो आप मैनेजमेंट बनते हैं। अब आपके लिए ये मैं अर्ज करता हूँ, हेनरी एक बड़े स्कॉलर है 1900 के ज़माने के, अब से 120 साल पुराने एक बुजुर्ग है। तो उन्होंने उस वक्त मैनेजमेंट पे बुक लिखी थी। तो वो फरमाते हैं, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज जनरली डिपेंड्स मच मोर on the administrative ability of its leaders than one their technical ability। इन्हें वो क्या फरमाते हैं कि भी आप में ऐसी सलाहियत होनी चाहिए, कुछ लीडरशिप की भी कुछ सलाहियतें होनी चाहिए, और टेक्निकली काम में करना क्या है ये भी आपको पता हो, तो तब फिर आप मैनेजर बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी यही सारी आप में सलाहियतें हैं तो फिर आप मैनेजर बनेंगे, अदरवाइज बनेंगे भी तो नाकाम होंगे।